سرائے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس اسکیم میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ جی نیوز اشرف ملکم، ان سے بات کریں گے۔ اشرف، کیا یہ جو آج ہڑتال کی جا رہی ہے یہ وجہ بنی ایف بی آر کی رائے تبدیلی کی، اور ساتھ ہی بتائیے گا کیا رعایتیں دینی جا رہی ہے ایف بی آر؟ یہ دونوں مکس چیزیں ہیں، ملی جلی اس میں اطلاعات ہیں۔ کچھ کے پہلے بھی ماضی میں بھی 2 دفعہ ہوا ہے کہ حکومت جو ہے تاجروں کی در پردہ حمایت کرتی رہی ہے۔ انفیکٹ حکومت سمجھتی ہے کہ جو اربن کمیونٹی ہے، تاجر خاص طور پر جو حکومت کا ووٹ بینک ہے، ماضی میں بھی 2 دفعہ ہوا، اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایف بی آر کو ہماری اطلاع کے مطابق کہا گیا ہے کہ تاجروں کو ناراض نہ کیا جائے، ان کو رجسٹر کر لیا جائے، لیکن ان کی مرضی کی ترامیم کر دی جائے۔ جو آئی بی آر کی طرف سے تاجر دوست اسکیم اس کا جو ایس آر او جاری ہوا تھا، کل جو ابتدائی مسودہ تیار ہوا تھا اس میں کچھ ترامیم کی تھی جس میں خاصا بڑا ریلیف تھا تاجر کمیونٹی کے لیے، لیکن تاجروں کے کوئی نمائندے چیئرمین ایف بی آر سے ملاقات کے لیے نہیں ہے۔ اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، جو پہلے ایف بی آر کے چیئرمین تھے انہوں نے پشاور کے تاجروں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ انہوں نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ کوئی بھی تاجر اگر ہماری دکانیں سیل آئے گا تو کرنے آئے گا تو اپنی ٹانگوں کے واپس نہیں جائے گا۔ اسی قسم کی پالیسی اب بھی ہے۔ کل سے جو ہڑتال کی کال تھی اس پہ ایف بی آر کے لوگ خاصے پریشان ہیں۔ ایک طرف سے حکومت کا جو درپردہ ہدایات ہے ایف بی آر حکام کو، وہ یہی ہے ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں بیٹھ کر۔ دوسری طرف تاجر ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں اور ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ ہڑتال کا ایک پریشر ہے دراصل درپردہ حکومت کی طرف سے ایک سیاسی معاملات پر ایک یہی اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اشرف ملکم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کا پلان ابھی اپروو ہوا نہیں ہے، ہم نے یقین دہانی کرا دی ہیں کہ تاجروں پر یہ ٹیکس لگایا جائے گا، اب اگر ہم رعایتیں دیتے ہیں تو اس پلان پر کتنا اثر پڑے گا، اس میں اور مزید کتنی رکاوٹیں آئیں گی، آئی ایم ایف کو کیسے راضی کریں گے؟ جی، آئی ایم ایف کے جب بڑے مطالبات سے ان میں سے ایک یہ تھا کہ تاجروں کو ریل اسٹیٹ کو ایگریکلچر کے شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ جو ایگریکلچر کا تھا اس پہ صوبے کام کر رہے ہیں، اس کی ایک مدت بھی مقرر کی ہے کہ جنوری تک ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، لیکن تاجروں کا جو مسئلہ ہے حکومت اس میں ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک غلط بیانی سے کام کر رہی ہے۔ وہ اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ تاجروں کو رجسٹرڈ تو کر لیا جائے لیکن اسے ٹیکس زیادہ وصول نہ کیے جائے، برائے نام ٹیکس وصول کیا جائے۔ اب بھی جو تاجروں پہ ٹیکس ہے 100 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک ہے۔ 100 روپے تو کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، لیکن تاجر اس سے بھی رجسٹر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ تاجروں کو کسی نہ کسی طرح رجسٹر کر کے آئی ایم ایف کو بتا دیا جائے کہ ہم نے ان کو رجسٹر کر لیا، لیکن جہاں تک ٹیکس وصولی کا تعلق ہے وہ تاجر اس کے لیے کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل کی جو ترامیم ہوئی تھی اس کے مطابق جس کا 10 کروڑ روپے کا ٹرن اوور چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، ان کو ٹیکس سے استثنا دیے جانے کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب دوسری طرف اس کو سیلریڈ کلاس پہ دیکھیں اس میں 50 سے 51,000 روپے کی انکم ہوتی ہے مہینے کی، اس پہ ٹیکس لگتا ہے، لیکن تاجروں کو 10 کروڑ کا مطلب ہے تقریباً 90 لاکھ مہینہ تک جس کی ٹرن اوور ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف ملکم، بتا رہے تھے کہ حکومت تاجروں کو رعایتیں دینے پر تیار ہو گئی ہے، دوسری جانب تاجر جو ہیں وہ بات کرنے پر تیار نہیں ہے۔